حسین آقا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم آپ کے سامنے پیش کریں کہ سید الشہداء کے سامنے جو چوتھا راستہ تھا کہ کوفے کی سمت حرکت کریں اور کوفے والوں کی دعوت پہ لبیک کہہ دیں، یہی راستہ امام حسین مظلوم کے لیے کیوں واضح ترین اور موزون ترین تھا، یا سید الشہداء نے اسی راستے کا انتخاب کیوں کیا؟ کیونکہ در حقیقت سید الشہداء امام حسین ابن علی کو میدان مطلوب تھا، اور وہ بھی قربانی کا میدان. ایسا نہیں ہوا کہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کبھی سید الشہداء سے پہلے کسی کو میدان مطلوب نہ رہا ہو. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے والد گرامی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کے بھائی، آپ کے برادر گرامی امام حسن مجتبی ابن علی، دونوں کو بھی میدان ہی مطلوب رہا تھا. بنو امیہ کی مخالفت میں امیر المؤمنین بھی صفین کے میدان میں اترے تھے، اور امام حسن مجتبی بھی بنو امیہ کی مخالفت میں صفین کے فیصلے کے لیے میدان میں اترے تھے. لیکن امت کی بے وفائی کی وجہ سے دونوں اماموں کو میدان سے واپس آنا پڑا، اور میدان سے واپسی پر امام امیر کائنات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ضربت کھا کر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور امام حسن مجتبی البتہ کوشش کرتے ہیں کہ امت کو جھنجھوڑیں، ان کو شک و تردد سے نکالیں اور ان کے مرض کا علاج کریں. تو اس کے لیے امام حسن مجتبی نے بہرحال ان کو موقع ملا، مہلت ملی، تو انہوں نے صلح کی. لیکن اس صلح کا اثر اس وقت نظر نہیں آیا، گو کہ تاریخ نے اسے سنہری حروف میں اس صلح کو ضرور لکھا ہے، اور آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ امام حسن مجتبی کی دانائی اور ان کی حکمت اس صلح کے پس منظر میں کیا تھی، اور کس طرح سے وہ امت کو بیدار کرنے کے لیے اس صلح کو استعمال کرنا چاہتے تھے. لیکن جب تک امام حسین علیہ السلام کا وقت آیا ہے تو وہ مردہ ضمیری اور وہ شک و تردد جو امام حسن مجتبی یا امیر المؤمنین کے دور میں تھا وہ اپنے بام عروج پہ جا چکا تھا. مردہ ضمیری اپنے بام عروج پر تھی، اور سید الشہداء نے دیکھ لیا کہ مجھے بھی میدان مطلوب ہے، لیکن میرے بھائی اور میرے والد گرامی دونوں کے دونوں میدان میں مقابلے کی نیت سے اترے تھے، لیکن میں میدان میں قربانی کی نیت سے جانا چاہتا ہوں، کیونکہ اس امت کو، اس ملت کو، ان افراد کو جن کی امامت کے لیے، جن کی پیشوائی اور رہنمائی کے لیے پروردگار نے ان کے درمیان میں ہمیں بھیجا ہے، اب ان کو صرف اور صرف ایک قربانی ہی بیدار کر سکتی ہے. سید الشہداء چاہتے تھے کہ ہمیشہ کے لیے، قیامت تک کے لیے ایک ایسا میدان انہیں نصیب آ جائے، ایک ایسا میدان انہیں مل جائے کہ جہاں باطل کا نظام بھی واضح طور پہ سامنے آ جائے اور حق کا نظام بھی واضح طور پہ سامنے آ جائے، باطل کی شخصیات اور کردار بھی واضح طور پہ سب کے سامنے آ جائے، اور حق کی شخصیات اور حق پہ جو کردار ہیں وہ بھی واضح طور پہ میدان میں سب کے سامنے آ جائیں. اب اس کے لیے کیا ضروری تھا؟ اب اس کے لیے ضروری تھا کہ میدان ملے. کوئی شک والی شہادت سید الشہداء نہیں چاہتے تھے، اس لیے باقی کے جتنے بھی آپشنز تھے، جتنے بھی راستے تھے، وہ سید الشہداء انہیں لے نہیں سکتے تھے. اولاً جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کر دیا، جو پہلا آپشن تھا یزید ملعون کی بیعت کے تقاضے کے بعد کہ وہ یزید کی بیعت کریں، یہ تو کوئی آپشن ہی نہیں تھا. دوسرے جو آپشن تھے، دونوں آپشن تھے، ایک تھا راستہ کہ سید الشہداء مدینے یا مکے ہی میں رہ جائیں، اور دوسرا آپشن تھا کہ کسی سرحدی علاقے یا کسی اطراف کے علاقے میں، گمنام علاقے میں چلے جائیں. دونوں ہی سید الشہداء کو مطلوب نہیں تھے، کیونکہ دوبارہ دشمن اور بنو امیہ کوشش کرتے کہ خاموشی سے یا شک کے انداز میں قتل کر دیا جائے، شہادت ان کو دے دی جائے، اور سید الشہداء یہ نہیں چاہتے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ایک آگاہانہ، واضح اور بہت کھل کے شہادت کے منصب پہ فائز ہو کر اس دنیا سے جائیں. تو ایک ہی راستہ بچا تھا، اور وہ تھا کہ کوفے والوں کی دعوت پہ آپ نکل جائیں، حرکت میں آ جائیں. اس طرح سے سید الشہداء کو میدان کیسے ملتا؟ آپ دیکھیے کہ سید الشہداء جب اس طرح سے کوفے والوں کے خطوط کا جواب دیتے ہوئے، ان کی دعوت کا جواب دیتے ہوئے باہر نکلتے ہیں، تو سید الشہداء سمجھ رہے تھے
کہ میں ان لوگوں کی طرف جا رہا ہوں کہ جنہوں نے میرے بھائی اور میرے والد گرامی دونوں کے ساتھ بے وفائی کی ہے. یعنی کوفیوں نے کبھی کلی طور پہ وفا نبھائی نہیں ہے، انہوں نے دونوں مرتبہ بے وفائی کی ہے، لیکن مشہور ہو چکے ہیں کہ یہ وہ افراد ہیں جو اہل بیت کی حمایت کرتے ہیں. جب سید الشہداء ان کے خطوط کا جواب دیتے ہوئے نکلیں گے، ان کی طرف حرکت کریں گے، تو دشمن بھی، یزید کا لشکر بھی آپ کی مخالفت میں اترے گا، آپ کے سامنے بالمقابل آئے گا. اور کیونکہ سید الشہداء جانتے تھے کہ امت کی مردہ ضمیری اتنی ہے کہ میں ایک لشکر تیار نہیں کر سکوں گا، چند گنے چنے افراد کے ساتھ جو میرے خاصان خاص وفادار افراد ہوں گے ان کے ساتھ میں ان کی طرف کوفے کی طرف حرکت کر رہا ہوں گا. سامنے سے جب یزید کا لشکر مجھے ملے گا تو میرے پاس تو لشکر ہوگا نہیں، وہ مجھے ایک میدان میں اتاریں گے جہاں پر مقابلے کی صورت نہیں ہوگی، قربانی ہی کی ایک صورت بنے گی، اور وہاں پر وہ مارکا کیا جا سکے گا جسے کربلا کا نام دیا جائے گا. کیا اس قربانی کا فائدہ ہوا؟ امت کی مردہ ضمیری ختم ہوئی؟ ہم آپ کے سامنے اگلے حصے میں پیش کریں گے.